لائف کو کیسے دیکھیں, لائف کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہر انسان نے خود کرنا ہے. ایکچوئل میں ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, کیا ڈیکوڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. زندگی کا مقصد آپ نے خود سمجھنا. مقصد ابھی دور کی بات ہے کیا, پہلے ہے پہ رہیں کہ یہ ہے کیا, چکر کیا ہے. کوسچنز ہیں, انہی میں جوابات. وہ کوسچنز کیا ہیں, کبھی ہم نے کیے ہی نہیں. ساری زندگی لوگ جو ہے 50-50 سال کے ہو جاتے ہیں, کبھی یہ سوال نہیں کیا ہوتا کہ میں یہاں کیوں آ گیا ہوں, یہ کیا ہے. چلو میں 13 نہیں لگاتا, 4 بلین سے میں جب زوم ان کرنا شروع کرتا ہوں اپنی زندگی کے اوپر, بڑا مائنیوٹ سا بنتا ہے. کم از کم جو ہمارا یہ ہیومن بال ہے اس کے اندر بھی جو اس وقت 2 نینو میٹر پہ جو چپ بن رہی ہے, اس کے بھی اندر مجھے جانا پڑتا ہے, تب کہیں مجھے جا کے وہ 70 سال کے میری لائف نظر آتی ہے. تو یہ ہے آپ کی حیثیت اس پورے تام جہاں میں. یو آر نو بڈی, نتھنگ. اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ آیت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ہم نے انسان کو بہت سی مخلوقوں پہ فوقیت دی. یہ گلاس ہاف فل والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی پہ فوقیت دی اور بہت سی پہ نہیں. آپ اس روح کے ایلیمنٹ کی طرف آئیں گے کہ اس نے پھونکی تھی تو مجھے یہ اسٹیٹس ملا تھا, تو آپ اس کنارے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ایکچوئل میں یہ دونوں انتہائیں ہیں. نہ یہ آپ کو جواب دے سکتی ہے, نہ یہ آپ کو جواب دے سکتی ہے. جواب کہیں درمیان میں ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم, ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف گڈ وائبز اونلی. آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہیں, خرم زبیری صاحب, سی ای او اینڈ فاؤنڈر جمپ اسٹارٹ پاکستان. آئی ٹی کی جب پاکستان میں بات کی جائے تو یہ نام جو ہے وہ ہر سرکل کے اندر جانا جاتا ہے. تو وی آر ریئلی ریئلی ہیپی ٹو ہیو خرم بھائی ان آور اسٹوڈیو ٹوڈے. خرم بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. تھینک یو, تھینکس فار ہیونگ. اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ ایز یوزول صاحب. کیسے حمزہ, آپ خیریت سے؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک, سب اچھا چل رہا ہے. بالکل اچھا چل رہا ہے. آپ ایکسائٹیڈ ہیں آج ہم نے جو ٹاپک جو ہم نے رکھے ہیں, جو کویشچنز رکھے ہیں؟ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں, اور سب سے بڑھ کے کہ اس بات پہ بھی کہ ہم نے دوبارہ سے ایک ریوائیو کیا, اور سیکنڈلی آج خرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, تو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. چلو وداؤٹ فردر ڈو ہم خرم بھائی سے جو ہے نا کچھ تھوڑے سے ہارڈ کویشچنز سے شروع کرتے ہیں. آج ہارڈ کویشچنز کی جگہ نا آج کچھ گہرائیوں کی باتیں کرتے ہیں, ڈیپ جاتے ہیں, کیونکہ میری تو ایک سیٹنگ رہتی ہے خرم بھائی کے ساتھ, اور میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا ذہن دیا, ایک ایسی لائف سرکل دیا کہ اس میں انہوں نے بہت ڈیپ اس کو سمجھا لائف کو اور اسٹڈی کیا. تو خرم بھائی, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری یوتھ کے لیے نا اپنا ویژن, اپنا مائنڈ سیٹ اور ایک اپنا ٹیک دیں کہ آپ نے پاکستان میں یو آر اے پراؤڈ پنڈی بوائے رائٹ, اس کے بعد آپ کو اللہ نے موقع دیا, دنیا کے بہت سارے ملکوں میں آپ رہے گھومے, اور اب ماشاءاللہ یو ایس آپ سیٹلڈ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اپنا ٹیک ہماری یوتھ کو دیں, اور خصوصاً پاکستانی گرلز اینڈ بوائز کو, کہ وہ لائف کو کیسے دیکھیں, لائف کیا ہے, اور مطلب وہ کس طریقے سے اپنی ایک لائف کو پازیٹیو لائف میں کنورٹ کر سکتے ہیں, کیسے پازیٹیو زندگی گزار سکتے ہیں ہماری یوتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پرٹیننٹ سوال ہے, اور اس سوال کا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک آپ جو مرضی بلڈ کر لیں وہ غلط بلڈ ہوگا. رائٹ. تو یہ فاؤنڈیشنل لیول کا ایک آنسر ہے جو آپ نے, جس پہ فاؤنڈیشن بنانی ہے اپنی پوری زندگی کی. تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ وہ فاؤنڈیشن نہیں بناتے اور اینٹیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وہ پکڑ نہیں ہوتی زمین کے اندر نا. تو جب کبھی وہ ہلکی سی ہوا بھی چلتی ہے نا, آندھی تو بہت دور کی بات ہے, جب وہ ہلکی سی ہوا بھی چلتی ہے نا تو وہ تتر بتر ہو جاتی ہے. ویری رائٹ. تو کل کوئی آپ کو آ کے نا جب رکھتا ہے نا 1 کروڑ روپیہ یا 50,000 روپے, جب آپ نے وہ سائن کرنے ہوتے ہیں تو ہلکی سی ہوا ہی ہوتی ہے, تو وہاں پہ وہ ساری اینٹیں بکھر جاتی ہیں. تو ایکچوئل میں وہ بنیاد بڑی مستحکم ہونی ضروری ہے. اب وہ بنیاد ہے کیا, یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا آسان الفاظوں میں سمجھائیے گا, تاکہ ہمارے جو ہے نا یوتھ کو سمجھ میں آئے کہ زندگی کی بنیاد کیا ہے. دیکھیں, اس کے اندر سب سے بڑی جو ایک اہم نقطہ ہے نا, سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا. زبردست. بڑے سے بڑا کوئی علامہ آ جائیں, کوئی اسکالر آ جائیں, کوئی تھیولوجسٹ آ جائے, میں ہو جاؤں, کوئی بھی آ جائے. یہ بڑی گہری بات کی ویسے خرم بھائی نے, کہ
زندگی کو سمجھایا نہیں جا سکتا, اور یہ زندگی کو جیا جا سکتا ہے. اچھا وہ میں بتاتا ہوں, لیکن میں ہیلپ کر سکتا ہوں تھوڑی سی. وہ ہیلپ ایسے ہے کہ میں آپ کی باؤنڈریز سیٹ کر سکتا ہوں. رائٹ, ٹھیک ہے, کہ یار یہ ایک انتہا ہے, یہ ایک انتہا ہے, اس میں کہیں درمیان میں اپنے آپ کو ڈھونڈ لو. تو یہ جو ڈھونڈنے کا عمل ہے یا اس کا مطلب کیا ہے, یہ ہر انسان نے خود کرنا ہے. ایکچوئل میں ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم یہ آ گئے ہیں نا, تو اب اس مقصد کو, یہ مقصد ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں, کیا ڈیکوڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یعنی کہ زندگی کا مقصد آپ نے خود سمجھنا ہے. مقصد ابھی دور کی بات ہے کیا, Alright. ابھی پہلے ہے پہ رہیں کہ یہ ہے کیا, چکر کیا ہے. ٹھیک. اچھا, اس کو میں آسان الفاظ میں اگر آپ نے کہے تو بہت سے بچے جو آج کل جو ہمارے مخاطب ہیں وہ آئی ٹی سے لٹریٹ ہیں. جی ایسے ہی. میں آئی ٹی کی زبان میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. تو دیکھیں, ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے, ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. اچھا, یہ دونوں چیزیں تو سب سمجھتے ہیں لوگ. تو وہ ہارڈ ویئر باڈی ہو گئی, سافٹ ویئر جو آپ دماغ میں سوچ رہے ہیں وہ سافٹ ویئر ہے, یہ بھر دیا ہے لوگوں نے, انسٹال کر دیا آپ کے اندر. لیکن اگر جب آپ سافٹ ویئر میں آتے ہیں نا, تو ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ ہماری بنیاد جو ہے نا وہ ایکچوئل میں آپریٹنگ سسٹم ہے, او ایس ہے, اس کے اوپر آپ جو مرضی انسٹال کر لیں. رائٹ, ایسے ہی سمجھتے ہیں نا. جی. میرا یہ ماننا ہے کہ وہ بنیاد آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے, وہ بھی کسی جگہ پہ انسٹال ہوا ہے. اوکے. اور وہ انسٹال ہوا ہے لوور لیول کے اوپر, جس کو ہم کہتے ہیں فرم ویئر. تو اگر جو بھی آئی ٹی کی زبان سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ ایکچوئل میں آپ کو فرم ویئر کو ڈی کوڈ کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. جب آپ فرم ویئر ڈی کوڈ کر لیں گے, پھر آپریٹنگ سسٹم اس کے مطابق انسٹال ہوگا, اور اسی کے مطابق اپلیکیشنز انسٹال ہوں گی. اب ہماری زندگی میں فرم ویئر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. وہ فرم ویئر یہ ہے کہ جب آپ ایک مشین ہارڈ ویئر بناتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بیسک سیٹ آف فریم ورک دیتے ہیں, اور وہ فرم ویئر اس کو لمٹس مہیا کرتا ہے کہ اس پہ یہ کر سکتے ہو. رائٹ. مثال کے طور پر آپ مائکروسافٹ کے انٹیل کے پروسیسر کے اوپر ایپل کا او ایس نہیں چلا سکتے. جو جانتے ہیں اس بات کو وہ مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. یا ایپل کے اوپر ونڈوز نہیں چلا سکتے ہیں, لیکن ایک ایسی انوائرمنٹ اس کے اوپر آپ کو ایک لیئر کریٹ کرنی پڑتی ہے جو ایمولیٹ کرتی ہے اس کو. وہ اس پہ انسٹال نہیں ہے, وہ ایمولیٹ کر رہی ہے. یا اینڈرائڈ آپ کسی بھی سسٹم کے اوپر مائکروسافٹ پہ یا آپ کے ایپل کے اوپر ایمولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ میں نے انوائرمنٹ کریٹ کر لی ہے, وہ آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی تھوڑا سا آسان الفاظ میں سمجھانے کی. اچھا, اب کوسچنز ہیں, انہی میں جوابات ہیں. وہ کوسچنز کیا ہیں؟ کبھی ہم نے کیے ہی نہیں. ساری زندگی لوگ جو ہے 50 سال کے ہو جاتے ہیں, انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا ہوتا کہ میں یہاں کیوں آ گیا ہوں, یہ کیا ہے مجھے. اچھا, وہ یہ تو بتایا گیا ہے ان کو, مذہب بتاتا ہے, ان کے ماں باپ بتاتے ہیں, ان کو سوشل سوسائٹی بتاتی ہے کہ تم یہ ہو, وہ وہی بن جاتے ہیں. تو کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ نے کبھی سوال نہیں کیا ہوتا کہ یار میں مطلب مجھے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب جس نے بنایا ہے وہ اوپر سے گرا دیتا, ہم زمین سے اگاتے, مطلب درخت بھی نکلتا ہے نا, ہم بھی نکل آتے ہیں, نیچے چونٹیاں نکلتی ہیں, وہ پیدا ہوتی ہیں, وہیں سے نکل آتے. یہ ملاپ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایک مرد اور ایک عورت ہو, اور وہ پھر ملاپ ہو, اور پھر اس میں سے ہم ایک بچہ کریٹ ہو, اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں رہے, پھر وہ نکلے, پھر وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ چل پھر سکتا ہو, پھر 8-10 سال وہ. بہت سے ایسے جانور ہیں وہ نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ایک ٹائم ہے نا, سوال کرنے کی ضرورت ہے, سوال کریں. اچھا, واقعی ہم نے کبھی اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں زندگی میں. یہ تو بڑی ایک مطلب کھانے کی کیا ضرورت ہے, مطلب اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ فوڈ کیوں کریٹ کیا بھائی. آپ ایسے ہی سانس لیتے اور مچھلیاں ہیں بھائی, سانس لو مطلب, اور ساری آپ کو انٹیک ملتی رہے انرجی کی. یا سانس بھی نہ لو, روبوٹ کی طرح بس چل رہے ہیں, چارجنگ پہ جا کے کہیں لگ جاؤ. تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا جو تام جھام بنایا ہے, کریٹ کیا ہے, یہ گلوب بنایا ہے, وہ کیسے بنایا ہے, کیا ہے, یہ سارا چکر ہے کیا, چکر کیا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ نے گزرنا ہے, اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے, تب آپ وہ فرم ویئر بنا پائیں گے. رائٹ. اچھا, ان سوالات کے جوابات آپ کو, جیسے میں نے کہا, کوئی نہیں دے سکتا, نہ میں دے سکتا ہوں. آپ کے سوالات خود ہی آپ کو دینے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جوابات بھی آپ کے دماغ میں رکھ دیے گئے ہیں, لیکن وہ ڈورمنٹ ہیں. آلرائٹ. اچھا, بہت سی چیزیں ڈورمنٹ ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا نا, میں یہ اسلام کی طرف تھوڑا سا آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے دونوں صورتوں کے اندر, اگر آپ اگنوسٹک ہیں, آپ نہیں کسی بھی بات پہ یقین کرتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یار امیبا ہی سے ہم بن گئے ہیں, انسان یا بندر سے بن گئے ہیں,
دونوں صورتوں میں آپ کو کوئی نہ کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے. تو جو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم امیبا سے بنے ہیں, وہ سیل کی بیس پر, اس کو بھی چاہیے تھی, جو یہ نہیں مانتا کہ کہیں سے ہمیں پیدا کسی نے کیا. رائٹ. اور جو مانتا ہے کہ ایک اینٹی ہے جس نے ہمیں کریٹ کیا, اس کو بھی ایک فریم آف ریفرنس چاہیے, لیکن وہ فریم آف ریفرنس اس کو بتا دیا گیا. تو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ تمہاری حیثیت, ابھی فی الحال اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, لیکن یہ تو فگر آؤٹ کرو انورڈلی کہ تم کیا ہو. اب میں فزیکل اس کی بات نہیں کر رہا, فزیکل تو چلو آپ کو سائنس نے بہت کچھ بتا دیا کہ آپ یہ ہیں, لیکن اپنی حیثیت تو ذرا پہچانو کہ ہو کیا اس پورے تام جھام کے اندر ایز اے اینٹی کے طور پر. ایک اٹونومس اینٹی جو سوچ سکتی ہے, جو ڈیسیژن لے سکتی ہے, موو اراؤنڈ کر سکتی ہے, سینسری ڈیٹا کے ذریعے سے ان چیزوں کو انالائز کر سکتی ہے اور کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے. مطلب یہ ہیوج بات ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہو کیپیبلٹی وائز. تو یہ جو کر سکتی ہے اینٹی, وہ اس سارے تام جھام میں اس کی پوزیشن کیا ہے کیا وہ. تو اس کو اس طرح سے سمجھیں. رائٹ. ابھی تک جو سائنس نے ہمیں بتایا, میں آپ کو ایک مارکر دینے لگا ہوں, اور یہ مارکر ہے, اس سے باہر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. یہ دنیا یا یہ پوری کائنات جو ہمیں ابھی سائنس بتاتی ہے وہ تقریباً 13.74 بلین ایئرز اگو کریٹ ہوئی ہے. بگ بینگ جو ہے نا آپ کا, تو وہ جب بگ بینگ ہوا تو آپ کی کائنات پھیلنی شروع ہوئی, وہیں سے آپ کے سیارے بنے, سب کچھ بنے. تو اگر میں کہوں کہ یہاں پہ بگ بینگ ہوا ہے اور آپ یہاں پر ہیں, ابھی فی الحال ہم اس کو اتنے حصے میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بگ بینگ ہوا ہے, تو اس بگ بینگ کے بعد ایک میجر ایونٹ ہوا ہے جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے, وہ دنیا کریٹ ہوئی ہے 4 بلین ایئرز اگو. اس سے پہلے یہ دنیا نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو وہ تقریباً یہاں پہ کریٹ ہوئی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو وہ یہاں سے یہ والا حصہ ہے جو ایکچوئل میں دنیا یہاں پہ نہیں تھی, وہ کریٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو میں زوم ان کر لیتا ہوں تو یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ دنیا کریٹ ہے اور یہ ہم ہے. ٹھیک. اب اس کے اندر جو ایکچوئل میں ڈائناسور پھر رہے تھے نا, وہ 160-200 ملین ایئرز اگو یہاں پہ پھر رہے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. تو 400 بلین اور یہ یہاں پہ میں اگر آپ کو لگاؤں تو وہ اتنا بنتا ہے. 4 بلین میں سے اگر میں 160 کو لگاؤں تو وہ اس پورے پورشن کے اندر اتنا سا بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو زوم ان کرنے جا رہا ہوں, تو یہ زوم ان کیا میں نے, اب یہ 160 ملین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میری کیلکولیشن کے مطابق مختلف ہے, بائبل کی بہت ہی بالکل ہی رانگ ہے, لیکن تقریباً اٹس اباؤٹ اینی ویئر بٹوین 80,000 سے 120,000 ایئرز اگو آدم علیہ السلام ڈسینڈ کیے ہیں یہاں پہ. اچھا. جو اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ کیے ہیں, اور جو امیبا سے بنے ہیں وہ بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لائن بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت جاتے ہیں تو 150 پہ چلے جاتے ہیں, 200,000 ایئرز پہ چلے جاتے ہیں کہ یار اس طرح سے پروگریشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس 80,000 کو میں پھر زوم ان کر, اچھا اس میں سے اگر میں وہ 160 ملینس میں لوں تو وہ ایک بال بنتا ہے, یہ 120. ٹھیک ہے. اچھا اس کو اگر میں پھر زوم ان کروں اس بال کو, تو آپ اتنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. اس جگہ میں اگر میں دیکھوں کہ 80,000 کے اندر سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, یا 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. تو 80 میں سے اگر میں وہ نکالوں تو وہ ایک انگلی بنتی ہے. بالکل صحیح. ایسے ہی ہے. اچھا وہ جو انگلی بنتی ہے, میں اس کو زوم ان کر رہا ہوں, تو اس کو زوم ان آپ نے کیا تو اب یہ اتنا حصہ بن گیا. اب اس کے اندر اگر میں ان 1400 سال میں اپنے 70 سال ڈالوں تو وہ پھر ایک انگلی بنتی ہے. بالکل ایسے. تو اگر میں اس کو 4 میں 13 نہیں لگاتا, 4 بلین سے میں جب زوم ان کرنا شروع کرتا ہوں اپنی زندگی کے اوپر, تو وہ بڑا مائنیوٹ سا بنتا ہے جس کے اوپر بال کے اندر کم از کم جو ہمارا یہ ہیومن بال ہے اس کے اندر بھی جو اس وقت 2 نینو میٹر پہ جو چپ بن رہی ہے اس کے بھی اندر مجھے جانا پڑتا ہے, تب کہیں مجھے جا کے وہ 70 سال کے میری لائف نظر آتی ہے. تو یہ ہے آپ کی حیثیت. اس پورے تام جہاں میں یو آر نو بڈی, نتھنگ, زیرو. آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کائنات کا. بالکل ایسے. اور اس کا تو آئیڈیا ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے پورے یونیورس جو نون یونیورس ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں, اس کا اسکیل دیکھیں, اینڈ دا فیکٹ کہ آپ نے بگ بینگ کا نام لیا, اینڈ وی نو کہ ابھی تک جو ہے ہمارا یہ پورا یونیورس ایکسپینڈ کر رہا ہے,
اور کانسٹنٹلی ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو جتنی دیر آر بلینز آف گیلیکسیز اور پروبیبلی ٹریلینز آف اسٹارز, اور ان کے اندر بیچ میں اگر آپ کنسیڈر کریں کہ ہم کتنے, ہمارا صرف ملکی وے گیلیکسی ہی پورے یونیورس کے اندر ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹا ہے, اور اس ڈاٹ سے بھی چھوٹے کے اندر ہمارا جو ارتھ ہے وہ اس سے بھی چھوٹا. تو ہماری جو, اسی لیے ہم کئی دفعہ ایک بڑا فنڈامنٹل کویشچن ریز کرتے ہیں کہ آر وی الون ان دس یونیورس, اور وہ اسی لیے کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہم جب اس کی سگنیفیکنس دیکھتے ہیں کہ اگر اتنے سال اور اتنی بڑے اسکیل کی بات کی جا رہی ہے تو کتنی اور لائف ہوگی جو خدا نے کریٹ کی ہوگی, جس کے بارے میں ہم ابھی بھی نہیں جانتے. ہم کتنے نائیو ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں, اور ہم فکر کس کی کر رہے ہیں, ہم دنیا کے اندر پیسے کے پیچھے, مال اور چیزیں بنانے کی, زمین کے پیچھے لڑ رہے ہیں, یو نو پولیٹیکل, ایک جیو پولیٹیکل وارز ہم کرتے ہیں, اس ٹرموائل میں پھنسے ہوئے ایک چھوٹے سے مطلب وہ مائنیوٹ سے ایک ذریعے کے پیچھے. آپ نے بڑی گہرائی سے ابھی ایک مثال دی نا, تو واقعی جتنی دیر میں آپ کی بات سن رہا تھا تو میں بھی سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ یار واقعی اس طرح سے ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی اوقات تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اچھا, اب اس کے اندر ایک پوائنٹ سمجھنے کا ہے, جو ہی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں, تو پھر ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے. کیا آپ آئے کیوں؟ نہیں, وہ تو آتے ہیں ابھی اس پہ کہ کرنا کیا. ابھی فی الحال ہم صرف اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ لائف ہے کیا, رائٹ, ٹھیک ہے, پھر اس کے اوپر بلڈ کر سکتے ہیں آپ جو بھی کرنا ہے. تو جب آپ یہ پرابلم یہ کرتے ہیں نا, تو پھر آپ جب اپنے آپ کو بالکل اس فارمولے کے تحت انسگنیفیکنٹ اس ایکویژن کے اندر کریٹ کر لیتے ہیں نا, تو پھر انسان کی جو ایموشنل ایک ایسپیکٹ ہے جس کے اندر ایک نا امیدی کی سی کیفیت ہے کہ یار میٹر ہی کچھ نہیں کرتا. جب میٹر ہی کچھ نہیں کرتا تو پھر دین یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف دا پینڈولم, اور ایکسٹریم پہ ہیں آپ. اب میں آپ کو وہ ایک مارکر ہو گیا, اب دوسرے مارکر پہ آتے ہیں. ٹھیک, ہمارا جو ہمیں ایکسپلین کرنا لائف کو ذرا نسبتاً آسان اس وجہ سے ہے, وہ ہمارا بلیف سسٹم ہے. تو بلیف سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک اینٹیٹی تھی, اس اینٹیٹی کا تھرون تھا جو پانی پہ تھا, اور یہاں پہ کچھ نہیں تھا, نتھنگ, یہ کائنات بھی نہیں تھی, نہ ہم تھے, نہ دنیا تھی, نہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہی تھا بس. ٹھیک. تو اس نے, میں نے یہ کئی دفعہ سوال کیا, ہمیں بیسک انفارمیشن نہیں ہے, جو یہ بلیف سسٹم بھی ہمیں بتاتا ہے اس کی بھی انفارمیشن نہیں ہے. تو میں نے کئی دفعہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز اپنے ہاتھ سے کیا بنائی تھی؟ انسان تو ابھی بنا ہے, میں نے آپ کو 120 سے یہ 1020 سال بنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں بنائی ہیں جس کی ہمیں انفارمیشن ہے, نالج ہے. میں نے جو سنا ہے, شاید اگر میں صحیح ہوں یا غلط ہوں, کہ قلم بنایا تھا. یہ چیز آپ نے میری سے سنا ہوگا, میں نے کہیں سے سنا تھا, مجھے یاد نہیں کہاں سنا. چلے آپ کو یاد آ گیا. اللہ تعالیٰ, لیکن اس کی ڈیپتھ اگر کوئی آپ کو پتہ ہے تو وہ ضرور میں بتاتا ہوں. وہ قلم, اس کی سگنیفیکنس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب آپ, اور یہی وہ ہے فریم ورک جس کے اندر آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے قلم سے کرنا ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو کوئی آرکیٹیکچر چاہیے نا, آپ کو کوئی میپ چاہیے, کوئی بلو پرنٹ چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو آپ صرف یہ ایسے نہیں کر سکتے. تو آپ کا کریٹر, اس کو بھی اس کی ضرورت پڑی, وہ نہ چاہتا تو وہ کہتا کن یا وہیں سے کر دیتا, وہ ہو جاتا تھا. لیکن اس نے اس قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, with his own hands. اچھا, وہ جب اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے نا, تو وہ اس لیے نہیں بناتا ہے کہ وہ ویسے نہیں بن سکتی, کن فیکون سے نہیں بن سکتی. وہ اس لیے بناتا ہے کہ اس کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے اس اکرنس کو, یا اس انسٹنس کو, یا اس چیز کو. تو جب وہ ہاتھ سے بنا رہا تھا اس قلم کو, تو وہ امپورٹنس دینا چاہ رہا تھا کہ یہ قلم کی ایک حیثیت ہے, ایک اہمیت ہے. لیکن جب وہ بن گیا تو پھر اس نے کن کہا, ہو جا. تو اس نے جب کن کہا تو پین نے سب کچھ لکھ دیا, اس وقت سے لے کر اور اینڈ آف ٹائم تک. آج تک نہیں, اینڈ آف ٹائم تک, جب تک اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے. سبحان اللہ. جنت اور دوزخ تک. ٹھیک ہے, تو وہ سب کچھ جس کو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ. ٹھیک ہے, تو وہ کن فیکون اس کے بعد ہوتا رہا. ہمیں یہی پتا ہے, وہ پھر وہ کن فیکون ہی کرتا رہا بس, کیونکہ اس نے تو کن کہنا ہے, ہو جانا ہے, ہو جانا. تو وہ کن فیکون کہا تو فرشتے بھی بن گئے, کن کہا تو وہ یونیورس بھی بن گئی, انہوں نے کن کہا تو وہ سارے سیارے بھی بن گئے, سب کچھ بن گیا, کن کہا تو زمین بھی بن گئی.
کن کہا تو جن بھی بن گئے. لیکن اس نے اتنا ملینز بلینز ایئرز گزرنے کے بعد اس نے ایک اور چیز اپنے ہاتھ سے بنائی جو آپ کا پہلا جواب تھا, انسان. اب لیکن اس نے ہاتھ سے نہیں بنایا خالی, ایک اور امپورٹنس اس کو دی. مطلب اس کو کہا کہ اگر میں نے قلم بنایا ہاتھ سے تو پھر اس میں اور اس میں تو ایک ہی ہو گئے, میں اس کو اس سے زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں. اشرف المخلوقات بنا دیا. اچھا, اشرف المخلوقات کہیں مینشن نہیں ہے, یہ سوائے ہماری اردو کے اندر ہے. اچھا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے فریم ورک سے. اچھا, تو اس کو اس سے زیادہ امپورٹنس دینی تھی کہ میں نے کیونکہ ایک ایسی چیز بنانے جا رہا ہوں. پھر فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا تھا, ابھی اس پہ آتے ہیں. تو اس نے کیونکہ زیادہ امپورٹنس دینی تھی تو اس نے صرف ہاتھ سے نہیں بنایا بلکہ اس کو اسٹیجز میں بنایا. اچھا, کوئی بھی پینٹنگ آپ جا کے اسپرے کر دو, ایک وہ یوٹینسل بناؤ اسپرے کر دو, ایک اسٹیج میں بن گیا. لیکن جب آپ کو بہت ہی ہائی کلاس قسم کی پینٹنگ بناتے تو آپ پہلے فور گراؤنڈ بنائیں گے, پھر وہ سوکھ جائے گا تو پھر اس کے بعد کچھ اور دوسری لیئر لگائیں گے, پھر آپ پینٹ کا کام ہے بھائی, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. بالکل صحیح صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس نے اسٹیجز میں بنایا. پہلے زمین کی مٹی لی, یہ زمین بننے 400 بلین کے 4 بلین ایئرس کے بعد ہوا ہے یہ کام. ٹھیک, یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی پلان کر لیا تھا اس نے اس وقت. تو اس نے یہاں اس زمین کی مٹی لی, اس مٹی اس کو لے کے اپنے ہاتھوں سے پانی مکس کیا. ٹھیک, جب وہ بن گیا, مکس بن گیا تو اس کو چھوڑ دیا اسٹیج 1. پھر اسٹیج 2 کے اندر جب وہ اس میں سے بساند آنے لگی تو اس کو مجسمے کی شکل دی, اسٹیج 2. پھر جب وہ مجسمہ سوکھ گیا, شیطان آتا تھا اس پہ نوک کرتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ اندر سے ہالو ہے. اچھا, یہ الفاظ ہیں اس کے, وہ یہ کہتا ہے اندر سے ہالو ہے, خالی ہے. تو پھر تھرڈ اسٹیج, دا موسٹ امپورٹنٹ اور فائنل اسٹیج, روح پھونکی اس میں, اپنی روح خود پھونکی اس کے اندر, روح ہی, تو وہ زندہ ہو گئے. سبحان اللہ. تو اب آپ ذرا اندازہ کریں. اور پھر یہ نہیں کیا, پھر اچھا وہ جب روح پھونکی تھی تو ظاہر ہے جب ہم ان کو ایک طرح سے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کھانسی نہیں ہے, جو آپ کف کرتے ہیں تو آپ کو بلغم آتا ہے, بلغم نہیں آتا, آپ جب کیا کہتے ہیں الحمدللہ کب کہتے ہیں, کھانسی آتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کھانستے ہیں تو پہلی جو اس کے بعد آپ الحمدللہ نہیں, جب وہ اس کو کہتے ہیں برپ, چھینکتے ہیں, that's the word I was looking for. تو جب آپ چھینکتے ہیں, چھینک آتی ہے, وہ بڑی ابرپٹلی ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ پلان نہیں کرتے, وہ ایک دم سے ہو جاتی ہے, وہ ایک دم سے ہو جاتی ہے. تو آدم علیہ السلام چھینکے زندہ ہوتے ہی, جب وہ چھینکے تو انہوں نے آٹومیٹکلی کہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے آدم علیہ السلام کو, یرحمک اللہ. ٹھیک ہے, ان کے دونوں کے ورڈ سمجھ لیجیے گا. اور پھر جا کے ان کو کہا کہ فرشتوں سے جا کے ان کا پہلا مکالمہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اینی ہاؤ یہ پھر ہم ٹینجنٹ میں چلے جائیں گے. لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جیسا ہماری نالج کے مطابق کوئی نہیں ہے اس وقت کائنات کے اندر. So this is the status. اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو, عبادت والا نہیں, تکریم والا. عزت وہاں پہ پہنچائی کہ یار میں نے تو اتنے جو یہ سارے کریٹ کیے ہیں کن فیکون کے ساتھ, اس کے سامنے کرو کہ اس کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے. بالکل. تو ان دونوں مارکرز کے اندر آپ کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے. اور اس کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جوں آپ اس اسٹیج پہ چلے جائیں گے جس میں فزیکل ایلیمنٹ انوالو ہے, زمین ہے, مٹی ہے, سیارے ہیں, لائٹ ہے, سارا کچھ ہے, وہ سارا کچھ آپ کو اس کنارے پہ لے آئے گا. اور جوں آپ اس روح کے ایلیمنٹ کی طرف آئیں گے کہ اس نے پھونکی تھی تو مجھے یہ سٹیٹس ملا تھا, تو آپ اس کنارے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. ایکچوئل میں یہ دونوں انتہائیں ہیں, نہ یہ آپ کو جواب دے سکتی ہے نہ یہ آپ کو جواب دے سکتی ہے, جواب کہیں درمیان میں ہے, اور وہ جواب ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. تو جب آپ اس فریم ورک کے اوپر یہ سمجھ کے بلڈنگ کریٹ کریں گے تو پھر وہ ہواؤں سے, آندھیوں سے بھی نہیں ٹوٹے گی.
تو یہاں پہ آپ نے بلڈ کرنی ہے بلاکس. بالکل ایسے ہی ہے. اور انفیکٹ آپ اشرف المخلوقات کی جو بات کر رہے تھے نا, وہ ایک ٹریڈیشن ہے مول ہے. میں قرآن میں سے میں پڑھتے ہوئے ایک میں ٹرانسلیشن کی تشریح کرتا ہوں, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ آیا تھا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور ہم نے انسان کو بہت سی مخلوقوں پہ فوقیت دی. رائٹ. بہت سی. اس کا جو یہ گلاس ہاف فل والی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی پہ فوقیت دی اور بہت سی پہ نہیں دی. تو اس کے اندر یہ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ ایسی مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں جو شاید ہم سے تھوڑا سا لیول میں اس میں اوپر ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم نے ابھی تک ان کو ہماری ملاقات نہیں ہوئی, اور بلکہ اس کو بھی قرآن ایڈریس کرتا ہے کہ ہم ایسی کریشنز کو تب تک نہیں ان سے کمیونیکیٹ کریں گے جب تک خدا نہیں چاہے گا, اور وہ ہم سے تب تک نہیں کریں گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اور اس کی بھی یہ اس میں ہے. تو بہرحال جی, آج زندگی کا جو مفہوم آپ نے سمجھایا, جس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی, اور آئی ہوپ کہ ہمارے جو ویورز ہیں, لسنرز ہیں, انہوں نے بھی آج سمجھا ہوگا. تو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ڈیفائن کیا, اور آئی ہوپ کہ یہ ایک جو ہے نا ایک ہماری آنے والی نسل کے لیے ایک اچھا میسج ہے, ایک اچھی وہ ایک کریکٹر بلڈنگ, جس طرح آپ نے کہا کہ ایک فاؤنڈیشن بلڈنگ ہے, تو اس میں یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرے گا آپ کا یہ میسج. سو آئی گیس اس کی آخری بات میں آپ کو صرف ایک اس پہ ختم کرتے ہیں جی, وہ یہ کہ پتہ کب چلے گا کہ جواب مل گیا. تو ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ہو گئے نا, مارکرز تو ہو گئے, لیکن پتہ بھی تو چلنا چاہیے اس جستجو کا اینڈ کیا ہے. اس جستجو کا اینڈ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے آپ کے آڈینس نے میٹرکس دیکھی ہے. اگر نہیں دیکھی تو دیکھیں, لیکن پوری مرضی ہے دیکھ لیں. اس کا ایک آخری سین ہے پہلی میٹرکس کا, پہلی کا. اس کے اندر نیو کھڑا ہوتا ہے اور اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. مطلب سامنے سے گولیاں چلنی ہے اور اس کو مار دینا ہے اور وہ ختم ہو جانا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن وہ جب گولی چلتی ہے تو وہ ہاتھ رکھتا ہے یوں کر کے. اچھا. اور وہ اس کے بعد فائر کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ گولیاں رکی رہتی ہیں ہوا میں. اچھا. اور وہ ساری گولیاں ہوا میں, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے وہ سین کے نہیں, تو وہ گولیاں رک جاتی ہیں ہوا کے اندر, اور وہ پھر ایک گولی لے کے یوں کر کے دیکھتا ہے, اور وہ پھر نیچے گر جاتی ہیں ساری گولیاں. اور اس کے بعد اس کے ارد گرد کی ساری جو انوائرمنٹ ہے, دیوار ہے, وہ بندے 3-4 جو ہوتے, وہ سارا ارد گرد کا جو تام جھام ہے نا, وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ونز اینڈ زیروز میں. اچھا. 1 کی پوری لائن چل رہی ہوتی ہے, 0 1 0, یہ پورا وہ چل رہا ہوتا ہے. یہ وہ اسٹیج ہے جس وقت آپ کو یہ سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا, یہ دیواریں, یہ پہاڑ, یہ زمین, یہ لوگ, میرے ماں باپ, بچے, یہ جو کچھ آپ کے ارد گرد ہے, یہ آپ کو ونز اینڈ زیروز میں نظر آتا ہے. یہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہے, یہ پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, سوشل سسٹم کیا ہے, مجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے, میرے ماں باپ کیوں ہیں, میرے بچے کیوں ہو گئے, ان کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. ایوری تھنگ جسٹ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے میں نے. سو دیٹس یور فائنل اسٹیج, جس کو ہم انگلش کے اندر سیلف ایکچولائزیشن بھی کہتے ہیں. اس جواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا نا, اصل سوال تو یہ ہے. سوچنا ہے. ہاں. جستجو اینڈ سوچ. اچھا, بائی دا وے فار دا کانٹیکسٹ, یہ میٹرکس میں جو یہ کیریکٹر ہے نیو, یہ بیسیکلی ایک سمولیشن کے اندر ہوتا ہے, کمپیوٹر سمولیشن کے اندر ہوتا ہے. اچھا. اینڈ دین وہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. جو اسٹرینتھ ہے اس کی نا, اٹ از ان نوئنگ. تو وہ یہ اس لیے وہ جو جب وہ سسٹم کو چیلنج کرتا ہے تو وہ بریک ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے سسٹم, بیکاز وہ اس سسٹم کو کوشچن ہو گیا. تو وہ بہت سارے جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں وہ اس سیمولیشن میں پھنسے ہوتے ہیں تھرو یہ ایکسٹرنل, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ ایک کسی ایلین اسپیشی نے ان کو سیمولیشن میں بلاک کیا ہوتا ہے. زبردست. تو یہ بیسکلی ایسا ہے. یہ بس سمجھانے کے لیے, کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں بتاؤں کہ آپ پہنچ گئے اس جگہ پہ, لیکن آپ کو ساری چیزیں ونز اینڈ زیروز میں نظر. وہ آپ نے جو دی, آپ نے مثال دی, وہ اسی لیے کہ جو یوتھ اگر دیکھتی ہے تو اس کو سمجھے. ہاں. سو اس میسج کے ساتھ خرم بھائی, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ, اور بڑا مزہ آیا, اور آئی ہوپ سب نے انجوائے کیا ہوگا. حمزہ, تھینک یو ویری مچ. آج ہم اس سیشن کا اپنا اینڈ کرتے ہیں, اور اس میسج کے ساتھ کہ آج جو خرم بھائی کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی لائف کے بارے میں,
تو آج ہم نے یہ صرف ٹیک اوے لے کے جانا ہے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کیوں ہے, اس زندگی میں آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کو کیسے بہتر طریقے سے چلنا ہے. میں اس میں ایک ایڈ اپ کروں گا کہ اس میں آپ قرآن کی ہیلپ لیں, قرآن کو سیکھیں, سمجھیں, اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ جزاک اللہ. السلام علیکم.